چیئرمین صاحب، یہ جو آرڈیننس ہے دی کووڈ پریونشن آف ہوارڈنگ آرڈیننس 2020، یہ آرڈیننس 17 اپریل 2020 کو پروملگیٹ ہوا۔ 17 اپریل 2020 سے لے کے آج دن تک 89 ڈیز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور آرڈیننسز جو ہیں وہ ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی کے تحت وہ پروملگیٹ کر دیے گئے ہوں تو ان کو سب سے پہلے سیشن کے اندر ان کو ہاؤس میں لے کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ 89 days have gone by. The National Assembly has been meeting, the Senate has been meeting, and the ordinance has not been laid on the floor of the House, number one. Number two, this deprives the House, what to speak of the individual members, of the right of moving a resolution of disapproval under Article 89, which is a constitutional right of this House. So there is a breach of privilege of the House as well. لیکن اس کے علاوہ جناب چیئرمین، چلیں یہ تو after 89 days this ordinance is now seeing the light of the Senate. But there is an ordinance, Mr. Chairman, جو رات کے اندھیرے کے اندر پروملگیٹ کیا گیا، اور پتہ نہیں کن خفیہ وجوہات کی وجہ سے اس کو آج دن تک روشنی نہیں دکھلائی گئی۔ اینڈ دیٹ از مسٹر چیئرمین دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020۔ یہ آرڈیننس جناب چیئرمین پروملگیٹ ہوا کب؟ 20 مئی 2020 کو۔ 20 مئی 2020 کو یہ آرڈیننس پروملگیٹ ہوا۔ اس کے بعد سینٹ 5 جون سے لے کے 24 جون تک ملتی رہی، لیکن یہ آرڈیننس نہیں سامنے لایا گیا۔ پھر سینٹ 13 جولائی سے مل رہی ہے آج دن تک، اور اس آرڈیننس کو سامنے نہیں لایا گیا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی 5 جون سے لے کے 30 جون تک ملتی رہی، لیکن یہ آرڈیننس سامنے نہیں لایا گیا۔ پھر 8 جولائی سے لے کے آج دن تک اسمبلی مل رہی ہے، لیکن یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا۔ اور مسٹر چیئرمین، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ یادف کے لیے خاص طور پہ پروملگیٹ کیا گیا۔ یہ آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فارن نیشنل یا اس کا آتھرائزڈ پرسن یا کاؤنسلر آفس آف دا مشن سے کوئی شخص he can file a review or reconsideration within 60 days of the promulgation of this ordinance against the order of a military court which has been passed under the Military Act. Now this ordinance was brought to facilitate Yadif, and it has not been brought to the notice of this House or of Parliament. Number one question arises that why has Parliament been denied access to such important information? دوسری بات، آپ کے توسط سے میں فاضل منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ اگر ان کے پاس ابھی یہ انفارمیشن نہیں ہے تو وہ بے شک یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں۔ یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ 60 days کے اندر of the promulgation, this review or reconsideration application has to be moved in the High Court. آج 56 days گزر چکے ہیں، یعنی 4 days are left for making that application.
تو کیا فاضل وزیر صاحب یہ پتا کر کے بتا سکیں گے کہ کسی نے ان کے بہاف پہ یا انہوں نے یا ہندوستان کی یہاں ہائی کمیشن نے کوئی ایپلیکیشن موو کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیونکہ 4 دنوں کے بعد یہ آرڈیننس اب 4 دنوں کے بعد وہ جو اس کی پروویژن ہے آف 60 days will come to an end. لہذا یہ پتا کر کے ہمیں یہ بتا دیں. دوسری بات آپ کے توسط سے میں پھر منسٹر صاحب کو عرض کروں گا کہ ایک تو یہ فارن آفس یا منسٹری آف انٹیریئر آ کے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتائے اس آرڈیننس کے بارے میں. دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس دن شہدائے کشمیر کا دن منایا جا رہا تھا اسی دن پاکستان کا فارن آفس یہ اعلان کرتا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے تھرو واگا وہ کھول دی گئی. اب آئی مے سپورٹ دیٹ موو اور آئی مے ناٹ, دیٹ از اندر کوشچن. بٹ دا کوشچن از کہ جس دن یوم شہداء منایا جا رہا تھا اس دن کیا یہ مناسب تھا فارن آفس کے لیے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ تھرو واگا کھول دی گئی ہے؟ اس کے بارے میں بھی آ کے فارن آفس جواب دے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے جناب چیئرمین صاحب, جس کا فارن آفس کو آ کے جواب اور یہاں پہ بتانا چاہیے ایوانوں کو, دونوں ایوانوں کو, وہ یہ ہے کہ ایران کا چوبہار کے ساتھ اگریمنٹ, ہندوستان کے ساتھ اگریمنٹ ختم ہو گیا ہے اور ان کا ایک نیا اسٹریٹجک الائنس چین کے ساتھ بن رہا ہے. اب اس نئے اسٹریٹجک الائنس کا ہمارے تعلقات اور ہمارے خطے پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا ان اتنی اہم چیزیں جن کا تعلق خطے کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہے, کیا ان پہ بحث اور پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے, اس پہ بحث پارلیمان میں نہیں ہونی چاہیے؟ یا یہ کیا پھر کسی بند ایوان کے اندر ان پہ پالیسی بن جائے گی اور آپ کو اور مجھے اخبار کے ذریعے سے